الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم أمن تذكر جيران بذي سلمي نزجت الدم عن جرام مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحم والآل والصحاب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل أو كما قال الله تعالى في القرآن الكريم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد للہ رب العالمین۔ ہم پہ احمد کا ہو سایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ما غریباں یک نگاہ، پیرے پیراں میرے میراں شاہ جینا و صفا، ایک نظر داری برحال ماں پریشاں و صفا، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جزت حبیبم، مرض دارم زعسیارہ لا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم، بری نازم کے ہستم امت تو گنہگارم ولیکن خوش نصیبم، الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جس نے کائنات کے ہر ذرے کو پیدا فرمایا ہے، وہی خلاق ارض و سماوات ہے، وہی ساری کائنات کا مالک حقیقی ہے، وہی ساری دنیا کا پیدا فرمانے والا ہے۔ اسی کی عطا سے مخلوقات میں سب سے افضل مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات ہے۔ آئیے ہم اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق نبیوں کے امام کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الصلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير۔ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا۔ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا۔ یا رسول اللہ تیری معراج تو جانے کہاں تک پہنچا، تیری معراج تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تبارک اللہ ہے شان تیری،
تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے مثال کے تھے، نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہوں مانا اول و آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب سما تھا کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ جل مجدہ الکریم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس محفل سعید میں بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کریم محفل سجانے والوں کی تمام کاوشات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس محفل کو سجانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کے دل و دماغ، مسلمان کی قلب کی دہلیز تک مصطفیٰ جان رحمت کے علوم کو پہنچایا جائے۔ اس علم کو مجلسی علم کہا جاتا ہے۔ انسان جب تقریریں کافی سنتا ہے اور معتبر مقررین سے روایات سماعت کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے عشق میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے ایمان میں انسان کو سمجھ آتا ہے کہ میرے ایمان میں حلاوت اور مٹھاس پیدا ہو گئی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج گفتگو کی جائے گی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی معراج پاک پر، جیسا کہ مجھے حکم بھی ہوا ہے اور لوگوں کی فرمائش بھی ہے کہ جو مسجد میں بچا رہ گیا تھا، جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے یہاں چھیڑ دیتا۔ معراج کا معنی عروج اور بلندی کے ہیں۔ آپ نے ابھی کسی سے سنا تھا، میں نے اندر سنا تھا، کسی کی آواز آئی معراج عربی لغت کے حساب سے مصدر میمی ہے، معنی عروج اور بلندی کا ہوتا ہے۔ عروج کا معنی بلندی ہوتا ہے، معراج بلندی حاصل کرنے والی ذات جب بلندی حاصل کر لیتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں فلاں کی معراج ہو گئی۔ اسی لیے مصطفیٰ نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ ہم کو عرش نہیں جانا، ہمیں مسجد اقصی میں جبریل نہیں لے کر جائیں گے۔ ہماری معراج فکان قاب قوسین او ادنیٰ کی سرحدیں نہیں ہیں، بلکہ ہماری معراج تو اللہ کے گھر پہ جا کر پیشانی کو جھکا دینا ہے۔ یہی مومنین کی معراج ہے، یہی مسلمانوں کی معراج ہے۔ معراج کہتے ہیں عروج کو، معراج کہتے ہیں ترقی کو، یعنی انسان جس کی تمنا کرتا ہو وہاں تک وہ پہنچ جائے تو اس کی معراج ہو جاتی ہے۔ انسان جس چیز کی خواہش کرتا ہو اس خواہش کی تکمیل ہو جائے تو وہ اس کی معراج ہو جاتی ہے۔ انسان محنتیں کرتا ہے، اسکول کی پڑھائی کرتا ہے، ایگزامز دیتا ہے، انٹرویوز دیتا ہے، نوکری لگ جائے کہتا ہے میری معراج ہو گئی کہ میری نوکری لگ گئی۔ ایک معنی آپ یوں بھی لے لیجئے، عروج یعنی بلندی، ترقی کے ایک معنی بھی بلندی کے آتے ہیں۔ انسان کی ترقی ہو جائے کسی کو انسان کا عروج کہا جاتا ہے۔ مگر ذرا توجہ فرمائیے گا، اگر بیٹے کو ترقی مل جائے تو باپ جناب مٹھائی بانٹتا ہے، کس بات کی؟ کساب اس بات کی کہ میرے بیٹے کی نوکری لگ گئی ہے، میرے گھر میں میرا پوتا پیدا ہوا ہے، میرے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی ہوئی ہے۔ اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے اپنے بیٹے کو ترقی ملے تو سب مٹھائی بانٹتے ہیں، مصطفیٰ کو ترقی مل رہی ہے تو جناب سوال ہوتا ہے اس کا جشن تو حدیث میں نہیں آیا۔ ہم نے کہا جناب بیٹی کی شادی پر بریانی کون سی حدیث میں آئی تھی؟ قرآن نے تو بس یہ کہا قل بفضل اللہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے نبی آپ فرمائیے جب اللہ کا فضل ملے، جب اللہ کی رحمت ملے تو خوشی منایا کرو۔ جن کے مقدر میں صرف اپنی اولاد کی ترقی پر خوشی منانا تھا وہ منا رہے ہیں، مگر ہم اہل سنت کا یہ مقدر ہے ہم اپنی اولاد کی ترقی پر بھی خوشی مناتے ہیں۔ اور مصطفیٰ جان رحمت کی معراج پر ذرا ایمان کا تقاضا تو دیکھیے، ایمان کی حلاوت تو دیکھیے۔ مصطفیٰ کو معراج مکے میں ہوئی ہے اور سنی جودھ پور میں
مصطفیٰ کی معراج کا جشن منا رہا ہے. یہ ایک مقدر کی بات ہے. جسے چاہا گھر پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. برادران ملت اسلامیہ, اللہ رب العزت نے معراج کا ذکر کیا, قرآن میں کیا. کیوں کیا؟ تاکہ انسان جان جائے کہ مصطفیٰ کو لے جانے والی ذات اللہ پاک کی ذات ہے. سوال نہ کرنا مصطفیٰ گئے کیسے تھے, گئے کیسے تھے, پہنچے کیسے تھے, اتنی جلدی کیسے آ گئے تھے, اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے. قرآن نے کہا سبحانہ. یہ بعد میں سوچنا کہ مصطفیٰ گئے کیسے, پہلے یہ جان لو کہ مصطفیٰ کو لے گیا رب کعبہ. اگر مصطفیٰ کے جانے پر سوال اٹھاؤ گے تو رب کے لے جانے پر حرف آئے گا. اور قرآن نے سبحانہ اسی لیے فرما دیا. قرآن نے یہ نہیں کہا واللہ الذی اسری بعبدہ, اس طرح فرمایا واللہ الذی لا الہ الا ہو. اسی طریقے سے فرمایا جا سکتا تھا والذی اسری بعبدہ. جس طرح فرمایا اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم, اسی طریقے سے فرمایا جا سکتا تھا اللہ الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. وہ اللہ ہے جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی نہیں, وہ رب ہے جس نے سیر کرائی نہیں. اللہ, قرآن میں لفظ استعمال کیا سبحان. وہ پاک ہے جس نے سیر کرائی ہے. یہ پاک کس چیز سے ہے؟ جو تو رب کعبہ ہر عیب سے پاک ہے. یہاں بالخصوص ہر قسم کی عاجزی سے پاک. اس کو کوئی روک ٹوک نہیں, اس کو کوئی روکنے والا نہیں. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, وہ ہر شے پر قادر ہے. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ, اس کی طرح کوئی شے ہے ہی نہیں. لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ, اس کو نیند تو دور کی بات اونگ بھی نہیں آتی ہے. برادران ملت اسلامیہ, اسی لیے رب نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے مصطفیٰ کو سیر کرائی. میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ حضرت جبریل امین آئے اور کس طریقے سے میرے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جگایا. اسی لیے کچھ ترتیب کے لحاظ سے وہ پرانی بات بھی لوں گا جو جمعے میں بیان کی تھی, اور اس کے بعد کچھ آگے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. برادران ملت اسلامیہ, یہ جو معراج شریف ہے یہ اپنے دامن میں کئی 100 معجزات کو لیے ہوئے, کئی معجزات کو لیے ہوئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو معراج دی گئی, اس معراج میں اللہ رب العزت کے پیغمبر علیہ السلام کو کئی سارے معجزات عطا فرمائے گئے. مثال کے طور پر ایک ایک گراؤں گا تو بہت دور تک بات چلی جائے گی. مثال کے طور پر حضور علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام آ کر اتنی محبت کے ساتھ جگا رہے, یہ بھی سرکار کا معجزہ ہے. جگا کر حضور علیہ السلام کا سینہ شق کیا گیا, صحیح بخاری میں حدیث ہے, سینہ شق کیا گیا. اگر مصطفیٰ جان رحمت ہمارے جیسے ہوتے تو پھر سینے پر چاقو لگتے ہی سرکار کو تکلیف ہوتی, مگر نہیں صاحب. امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری لکھتے ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام کے قلب اطہر کو نکالا گیا, حضور کے دل مبارک کو نکالا گیا, حضور کے دل مبارک کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا گیا. ہمارا جب اب ہمارے قوم کا اگر کوئی بندہ دولہا بنتا ہے تو اس کو میونسپلٹی کے پانی سے نہلایا جاتا ہے. جناب والا, ہاں ظاہر سی بات ہے, کائلانہ سے جو پانی آتا ہے اس سے غسل کرایا جاتا ہے. مگر یہ مصطفیٰ جان رحمت کو شب اسرا کا دولہا بنایا جا رہا ہے. اس لیے مصطفیٰ کے دل پاک کو جناب زمزم کے پانی سے نہلایا جا رہا ہے. حضور کے دل کو نہلایا گیا, زمزم کے پانی سے نہلایا گیا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قلب اطہر کو جناب جبریل نے واپس وہیں لگا دیا. سرکار فرماتے ہیں جبریل میرے پاس ایک جانور لائے تھے. صحیح بخاری میں حدیث, سنن ترمذی میں حدیث, سنن نسائی میں حدیث. میرے سرکار فرماتے ہیں لیلے جبریل آئے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ, ایک توجہ طلب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آج کوئی بڑا مہمان آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کسی موقر مہمان کے استقبال کے لیے قوم کے کسی عزتدار شخص کو بھیجا جاتا ہے. فلاں سے مفتی صاحب کو لے آنا, آپ کو مفتی شیر محمد صاحب کو بلانا ہوتا ہے تو آپ دارالعلوم جاتے ہیں. ایک بندہ جاتا ہے ٹیکسی لے کر یا کوئی سادھن لے کر جاتا ہے, آئیے صاحب آپ کو ہماری مسجد میں آنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میزبانی کا طریقہ محبت یہی ہے کہ جس کو لانا ہے اس کے پاس جایا جائے, سواری لے کر جائی جائے, جس کا لیول
ٹیکسی اور سوئفٹ انووا کا ہوتا ہے اسے وہی نصیب ہوتا ہے، لیکن جس کا لیول براق کا ہوتا ہے، تائے سدرا لینے والی ذات، وہ لانے والی ذات کوئی چھوٹی موٹی ذات نہیں بلکہ بڑے اعلیٰ کے فرشتوں کا سردار مصطفیٰ کی سیر کرانے کے لیے خود لینے آیا ہے رب کے حکم سے، اور وہ چھوٹی موٹی چار پہیا لے کر نہیں آیا بلکہ جناب والا وہ ایسی سواری لے کر آیا ہے، حدیث بخاری ہے کہ وہ براق اپنا پہلا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں اس کی نگاہ ختم ہوا کرتی تھی۔ آج ہماری بشری آنکھوں کا حال یہ ہے کہ اگر راستے میں دیوار حائل نہ ہو تو کئی کلومیٹر تک ہم بھی دیکھ لیتے ہیں، اگر ہم آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں تو ہمیں آسمان نظر آتا کہ نہیں آتا؟ ارے بادل ہی صحیح آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آتا ہے۔ آپ سائنس سے پوچھیں کئی 100 میل دور ہے آسمان، کئی 100 میل دور ہے، کئی 100 میل دور ہے، مگر ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم آسمان کو دیکھ لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نظر آسمان تک پہنچ رہی ہے، لیکن سامنے دیکھیں گے یا ادھر دیکھیں گے تو دیوار حائل ہے، اس کے پار ہم نہیں دیکھ سکتے۔ وہ مصطفیٰ کی ذات کی حضور فرماتے میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ بخاری شریف میں کتاب الصلاۃ باب الخشوع فی الصلاۃ، نماز میں خشوع اور خضوع کا معاملہ، حضور فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی تمہیں دیکھتا ہوں، اور صرف پیٹھ کے پیچھے نہیں دیکھتا، فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھ پر تمہارا خشوع کہتے ہیں دل کی کیفیت، دل کی کیفیت۔ حضور فرماتے ہیں بخاری میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں تم پر مجھ پر تمہارا خشوع کی پوشیدہ نہیں، یعنی تمہارے دل کی کیفیت نماز میں کیا ہوتی ہے میں محمد وہ بھی جانتا ہوں۔ کس چھپی ہوئی چیز کی بات کرتے ہو؟ یہاں تو دل کی تمنا اور دل کی کیفیت کو بھی مصطفیٰ جان رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا توجہ فرمائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ میں بات آنکھوں کی نورانیت کی کر رہا تھا، اللہ نے ہماری آنکھوں میں بھی اتنی وسعت دی ہے، اگر راستے میں کوئی چیز حائل نہ ہو تو ہم سینکڑوں میل دور دیکھ لیتے ہیں، جب ہماری بشری آنکھوں کا حال یہ ہے اس نوری براق کا معاملہ کیا ہوگا؟ نوری براق کا حال کیا ہوگا؟ اور پھر وہ پہلا قدم ہی وہاں رکھتا تھا، اچھا وہ روڈ دنیا کا تو تھا نہیں، وہ تو آسمانوں میں اڑ کے جا رہا تھا، وہاں تو کوئی دیوار تھی نہیں جو اس کے سامنے آ جائے کہ یہیں تک دیکھ پائے، اب وہ کہاں تک دیکھتا تھا اللہ بہتر جانے۔ حضور نے فرمایا کہ جہاں تک دیکھتا تھا پہلا قدم وہی رکھتا تھا، جہاں تک وہ دیکھتا تھا پہلا قدم وہاں رکھتا تھا۔ روایت سنو، حضور فرماتے جیسے ہی میں جا کے براق کے قریب کھڑا ہوا تو براق کھلنے لگا، ہمارے عشق کی بولی میں کہیے تو مصطفیٰ کی آمد پر جھومنے لگا۔ جناب جبریل نے لگام کھینچ کر کہا براق تو ٹھہر جا، او کما قال، یا دوسرا جو جملہ ارشاد کرو ٹھہر جا، تم کو جب ٹھہرنے کی بات کی آگے معلوم جبریل نے کیا کہا ٹھہر جا، آج تک محمد جیسی افضل ذات تیری پیٹھ میں بیٹھی ہے۔ براق ٹھہر گیا۔ حدیث بخاری میں حضور فرماتے مجھے بٹھایا گیا، پہلے نہلایا گیا دل کو، اب بٹھایا گیا۔ حدیث صاحب دولہا خود گھوڑے میں نہیں بیٹھتا، اس کے رشتہ دار اسے بٹھاتے ہیں۔ ایویں تھوڑی امام احمد رضا نے کہہ دیا شب اسرا کے دولہا بدائی نو شیب بزم جنت میں لاکھوں سلام۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ دولہے والی حالت تو ہے، لینے جبریل آئے ہیں، دل کو نہلایا جبریل کے ساتھیوں اور فرشتوں نے جناب والا، اور حضور فرماتے مجھے گھوڑے پر بٹھایا گیا۔ اس لیے نہیں ہے کہ میں براق پر بیٹھ گیا، نہیں، براق پر مجھے بیٹھایا گیا۔ آج کے دولہے کے مقدر میں گھوڑا ہے، وہ گھوڑے پہ بیٹھتا ہے، نو شیب بزم جنت کے مقدر میں براق ہے، اس لیے وہ براق پر تشریف رکھتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم براق پر بیٹھے ہیں، سدرا کے مقیب قائل سدرا جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر جا رہے ہیں۔ ذرا توجہ فرمائیں، سنن نسائی کی حدیث ہے، سرکار دو عالم فرماتے ہیں میں براق پر بیٹھ کر تھوڑی دور
آگے چلا تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ انزل فصلی، زمین پر تشریف لائیے اور نماز پڑھیے۔ حضرت رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں میں اترا، میں نے نماز پڑھی۔ جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ آپ معلوم ہے آپ نے نماز کہاں پڑھی؟ پھر جبریل خود ہی بول پڑے یا رسول اللہ یہ ارض طیبہ ہے، یہاں آپ ہجرت فرما کر تشریف لائے گے، آپ نے یہاں نماز پڑھی ہے۔ پھر اس کے بعد ذرا دیکھیے نسائی شریف میں حدیث حضور فرماتے ہیں میں بڑی دور آگے گیا، حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ انزل فصلی، تشریف لائیے نماز پڑھیے۔ حضور پھر اترے، نماز پڑھی۔ جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ جانتے ہیں کون سی جگہ ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ اینا صلیتا، آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ پھر حضور علیہ السلام اس سے پہلے کہ کچھ بولے جبریل نے خود کہا یا رسول اللہ آپ نے طور سینا کے مقام پر نماز پڑھی، جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا تھا، آپ نے نماز وہاں پڑھی۔ حضور فرماتے تیسری بار تھوڑی دور میں آگے گیا، پھر اس کے بعد جناب والا سرکار جبریل نے کہا یا رسول اللہ زمین پر تشریف لائیے نماز پڑھیے۔ حضور کہتے میں اترا اور میں نے نماز پڑھی۔ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ پھر جبریل نے خود ہی جواب دیا، کہنے لگے اے اللہ کے رسول آپ نے بیت لحم میں نماز پڑھی۔ کہا بیت لحم میں، جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ یہ حدیث سنن نسائی میں موجود ہے، یہ حدیث نسائی شریف شہائے سکسہ میں موجود ہے۔ کیا آپ نے عیسیٰ کے پیدا ہونے کی جگہ نماز پڑھی؟ کیوں؟ 3 جگہ حضور نے نماز پڑھی اس حدیث کے مطابق، سرزمین طیبہ میں یعنی سرزمین مدینہ میں، دوسری جگہ طور سینا پر جہاں موسیٰ علیہ السلام سے رب نے کلام فرمایا تھا، تیسری جگہ جہاں عیسیٰ کو حضرت مریم کے بطن اقدس سے ولادت میسر آئی تھی بغیر باپ کے۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، میں ایک لمحے کے لیے عقیدے کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ امام نسائی لکھتے ہیں حدیث کے الفاظ ہے جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ زمین ہے جہاں عیسیٰ پیدا ہوئے ہو، یہ تینوں جگہ برکت والی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے عیسیٰ کی پیدا ہونے کی جگہ پر نماز پڑھ کر یہ بتایا ہے کہ جہاں عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں وہ جگہ تقدس مار، مقدس، عزت مار، باوقار ہے۔ اپنے پھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے انصاف سے بتاؤ جہاں عیسیٰ پیدا ہو وہاں نبی آخری زمان سے معراج کی رات میں نماز پڑھوا کر بتایا جا رہا ہے کہ یہ زمین مقدس ہے، اور جہاں مصطفیٰ پیدا ہو وہاں تالا لگا کے کہا جاتا ہے یہاں نماز پڑھنا بدعت ہے۔ کس حدیث کو سمجھا رہے ہو؟ کس روایت کو سکھا رہے ہو؟ حضور کو عیسیٰ کی پیدا ہونے کی جگہ پر نماز پڑھ کے صبح قیامت تک کے لیے قانون بناتے ہیں، جہاں کوئی نیک بندہ پیدا ہو اس جگہ پر نماز پڑھنا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اور آج کی تاریخ میں جہاں مصطفیٰ پیدا ہوئے ہیں اس مولد النبی کو تالا لگا دیا گیا، یہاں لائبریری بنا دی گئی۔ کبھی کیا کیا گیا؟ کیوں؟ تاکہ یہاں کوئی نماز نہ پڑھے۔ یہ حدیث پر عمل نہیں ہے بلکہ حدیث سے غداری ہے۔ جہاں تمہارا بادشاہ پیدا ہوتا ہے وہاں کی عزت کے ساتھ جناب جشن مناتے ہو، اور جہاں مصطفیٰ پیدا ہوتے ہیں وہاں تالا لگاتے ہو۔ خیر یہ مقدر کی بات ہے، جسے چاہا گھر پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ابو جہل یہ تیری قسمت، میں خانے میں تھا محروم رہا، گھر بیٹھے ہوئے سے کرنی نے عشق نبی کا جان لیا۔ مکے میں رہنے سے جناب والا جنتی ہونے کی گارنٹی نہیں ہے، بلکہ مکے سے دور قلب میں بیٹھ کر دل میں عشق مصطفیٰ موجزن ہے تو مدینے سے مصطفیٰ کہتے ہیں مجھے قلب سے وفا کی خوشبو آتی ہے۔ دل میں عشق رسالت کی شمع ہونی چاہیے۔ برادران ملت اسلامیہ القصہ مختصر مصطفیٰ جان رحمت علیہ التحیت و تسلیم فرماتے میں آگے چلا جبریل کے ساتھ، میں نے دیکھا ایک بڑھیا، کیا دیکھا؟ بڑھیا۔ حضور فرماتے میں نے دیکھا ایک بڑھیا، میں نے پوچھا جبریل یہاں بڑھیا؟ اللہ، جبریل نے کہا یا رسول اللہ آگے چلیے، آگے چلیے۔ تھوڑی دور آگے گئے، آواز آئی ہلوم یا محمد، آؤ نا اے محمد۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا جبریل، عرض کیا رسول اللہ آگے چلیے، آگے چلیے۔
سرکار اقبال علیہ السلام فرماتے ہیں آگے گیا ایک نورانی جماعت سامنے آئی. ان کا السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر. جبریل نے کہا رسول اللہ سلام کا جواب دیا. حضور نے فرمایا وعلیکم السلام. توجہ طلب مسئلہ یہ جبریل بار بار کیوں کہہ رہے ہیں اب سلام کا جواب دیجیے، اب آگے چلیے. دولہا جب گھوڑے پر بیٹھتا ہے ہمارے معاشرے میں تو جناب والا اس کا ساتھ جو دینے والا ہوتا ہے وہی کہتا ہے یہاں بیٹھ، یہاں جا، یہ سلام کر، جواب دے، آگے چلتے رہیے. ذرا توجہ سے سنیے گا، اس لیے کہ ہلکی سی ساودھانی گھٹی تو درگھٹنا گھٹی. یہ معراج کا سفر ہے، حضور کی ذات ہے، کوئی عام ذات نہیں ہے. جس مقام کی تمنا موسیٰ کرتے رہے انہیں لے لیا. وہ ہے طور پر کھڑے ہو کے نما پارا اٹھائیے ولما جا موسیٰ لمیقاتنا. جب موسیٰ آئے ہماری میقات پر، طور لینے گئے، طور پر گئے تھے توریت لینے کے لیے. 40 دن رب کعبہ کی عبادت کی. 40 دن کے بعد وہاں جناب والا پہنچے پہاڑ پر. رب کعبہ نے کلام فرمایا، رب کعبہ نے گفتگو فرمائی جو اس کی شان کے لائق ہے. رب نے کلام فرمایا، رب منہ سے پاک ہے مگر جو چاہے جیسے چاہے وہ کلام فرما سکتا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جب رب کعبہ کی اللہ رب العزت کی باتیں جب ان کے کانوں میں پڑی نا، ظاہر سی بات ہے دل مچل گیا. عرض کرنے لگے مولا تعالیٰ تو نے میرے کانوں سے تمام حجابات، تمام پردے اٹھا دیے اور میں ڈائریکٹ تیرے کلام کو سن رہا ہوں. تو میری آنکھوں سے بھی پردے ہٹا دے، میں ڈائریکٹ تیرے جلوے کو دیکھ لوں. قرآن کہتا ہے موسیٰ کہتے رہے ربی ارنی ربی ارنی ربی ارنی، مولا مجھے جلوہ دکھا دے. آواز آئی لن ترانی، موسیٰ ہرگز نہیں دیکھ سکتے. یہ نہیں کہا لن ترانی ابداً، اے موسیٰ کبھی نہیں دیکھ سکتے. یہ نہیں کہا موسیٰ کبھی نہیں دیکھ سکتے، بلکہ موسیٰ ابھی نہیں دیکھ سکتے. یہ نہیں کہا موسیٰ کوئی نہیں دیکھ سکتا، بلکہ یہ کہا موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے. رب چاہتا تو اپنا جلوہ جلوہ دکھا سکتا تھا، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں. مگر دنیا میں رب کا جلوہ، رب کعبہ کا جلوہ، ڈائریکٹ رب کی ذات کا جلوہ دیکھنا قانون کے خلاف ہے. اسی لیے مصطفیٰ کو جب دکھایا گیا تو عالم تبدیل کروایا گیا، دنیا بدلوائی گئی. اس کے بعد مصطفیٰ کی حقیقت کے سامنے جلوہ رب کعبہ دکھایا گیا. اور مسند احمد میں امام احمد بن محمد بن حنبل نے اس روایت کو نقل کیا. مشکاۃ شریف میں یہ حدیث موجود. حضور فرماتے ہیں رأیت ربی عز وجل فی احسن صورت، میں نے اپنے رب عز وجل کو جو اس کی شان کے لائق ہے اس صورت میں دیکھا. اب کیسا تھا؟ وہ تو جلوہ ہے، وہ تو نور ہے، وہ تو شکل و صورت سے پاک ہے. اللہ نور السماوات والارض. میں برادران ملت اسلامیہ میں بات کر رہا ہوں، موسیٰ کی ذرا سا تھوڑی تیزی کے ساتھ کر لوں. کوہ طور پر کھڑے ہو کر کہتے مولا مجھے جلوہ دکھا. آواز آئی لن ترانی، موسیٰ ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اللہ اکبر. جب رب کعبہ کی بارگاہ میں موسیٰ کلیم اللہ نے عرضی پر عرضی لگائی، رب کا صفات کی تجلی پہاڑ سے ڈالی جاتی ہے. موسیٰ ہمارے جلوے کی، ہمارے صفات کی تجلی دیکھنی ہے تو ذرا پہاڑ کی طرف دیکھ لینا. موسیٰ کلیم اللہ نے رب کی ذات کے جلوے کو نہیں، رب کی صفات کی تجلی کیا کو جب پہاڑ کے اوپر دیکھا، یہ کیوں کہہ لیجیے پہاڑ کے وسیلے سے دیکھا، تو جب رب کعبہ کی اس تجلی کو جیسے ہی پہاڑ پر ڈالا گیا، ایک روایت کے مطابق پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، ایک روایت کے مطابق پہاڑ 7 ٹکڑوں میں بٹ گیا، ایک روایت کے مطابق پہاڑ میں ترار پڑ گئی. بہرحال قرآن کی تفسیر میں 2 چند روایات ملتی ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جب دیکھا اس پہاڑ پر، اللہ رب کعبہ کا جلوہ نہیں دیکھا، اللہ کی صفات کی تجلی پہاڑ پر دیکھی. قرآن نے کہا فخر موسیٰ صیحا، موسیٰ بے ہوش ہو کر زمین پر آیا اور 7 دن بعد انہیں ہوش آیا. ایک روایت 40 دن کی بھی، 7 دن بعد انہیں ہوش آیا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو 7 دن بعد صفات کی تجلی دیکھنے کے بعد ہوش آیا. اور جب ہوش آیا نا تو بہرحال قرآن کہتا اسی آیت میں آگے ہے کہ رب کعبہ کی پاکی بیان کی کہ رجوع کیا اپنے اس سوال سے اور اپنی
علاقے کی طرف پلٹے. اللہ مفسر لکھتا ہے اس جگہ پر توجہ کی بات ہے کہ جناب موسیٰ نے صفات کی تجلی کو جو دیکھا تھا اس دیکھنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں اس قدر نور آ گیا تھا کہ وہ جس انسان کو دیکھ لیتے ہیں وہ برداشت نہیں کر پاتا, مر جاتا. ذرا توجہ فرمائیے, وہ موسیٰ کی آنکھیں ہیں, اگر صفات کی تجلی دیکھ لیں, صفات کی تجلی دیکھ لیں اور پھر دور سے پلٹ کر کسی انسان کو دیکھ لیں تو وہ مر جاتا ہے. یہ جناب موسیٰ کلیم اللہ کی آنکھیں ہیں. یہی وجہ ہے مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ قرآن نے کہا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی, اپنے بندے کو سیر کرائی. سیر کرانے والی ذات تو پاک ہے ہر عیب سے, لیکن جس کو سیر کرایا جا رہا ہے اللہ نے اس کو بھی پاور عطا فرمائے ہیں. ورنہ جناب والا میں کئی بار مثال دے چکا ہوں, ایک موبائل آپ کو غصہ آتا ہے یا آپ جناب والا موبائل سے زیادہ پوری حرکتیں کر چکے ہیں تو اس موبائل کو اٹھائیں اور پھینک دیں. جب آپ اٹھا کر پھینکیں گے تو 500 میٹر 700 میٹر 1 کلومیٹر تک جیسی جس کی طاقت ہے پھینک سکتا ہے. لیکن اسی پھینکنے والے کے ہاتھ میں اگر یہ پھول دے دیا جائے یا یہ رومال دے دیا جائے اور اسے کہا جائے جہاں آخری اسپیکر رکھا ہے وہاں تک پھینکنے والے کے پاس تو طاقت ہے مگر رومال میں جانے کی صلاحیت نہیں ہے. رومال میں جانے کی صلاحیت نہیں, موبائل میں جانے کی صلاحیت اتنی دور تک تھی. پتھر پھینکو گے تو پتھر دور تک چلا جائے گا مگر کپڑا پھینکو گے تو کپڑا نہیں جائے گا. اس لیے کہ پھینکنے والے کی طاقت تو ہے لیکن کپڑے میں جانے کی صلاحیت نہیں. بلا تشبیہ و تمثیل رب کعبہ کی ذات قدیم ہے, وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. نہ اس کی طاقت کبھی کم ہوتی ہے نہ بڑھتی ہے, وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. اس کی طاقت کی کوئی مثال نہیں. وہ ہوا لا کل شیء قدیر, وہ ہر شے پر قادر ہے. نہیں کمثلہ شیء, وہی وہاب ہے, وہی رزاق ہے, وہی فتاح ہے. لیکن جناب والا اس عطا فرمانے والے نے اپنے مصطفیٰ کو وہ طاقت عطا فرمائی تھی. اے محبوب مجھ میں سیر کرانے کی طاقت ہے تو تجھ میں سیر کرنے کی طاقت ہم دیتے ہیں. سیر کرنے کی طاقت مصطفیٰ کو دی گئی. ورنہ موسیٰ کہتے رہے اے اللہ مجھے جلوہ دکھا دے, کیوں نہیں سیر کرے گی, سیر کیوں نہیں کرائی گئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو کوالٹی ہم نے آمنہ کے راز دلارے کو دی ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائی ہے. یہی وجہ ہے کہ امام احمد رضا محدث بریلوی نے اس کی منظر کشی کرتے ہوئے رب کعبہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا, اے اللہ تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. یعنی اے اللہ تیری ذات تو برکت والی ہے اور بے نیاز تیرے سوا کوئی ہے نہیں. اللہ الصمد, تو ہی بے نیاز ہے. تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. شان کیا ہے؟ کہیں تو جوش لن ترانی, موسیٰ کہتے رہے رب ارنی, مجھے جلوہ دکھا دے, مگر لن ترانی کا نغمہ سنایا گیا. ادھر محمد سو رہے ہیں اور جبریل کو بھیج کر اٹھایا جا رہا ہے. کہیں تو جوش لن ترانی, تقاضے مثال کے تھے. برادران ملت اسلامیہ, یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان. فرماتے میں چل رہا ہوں جبریل کے ساتھ, بڑھیا دیکھی اور جماعت دیکھی. جماعت کو کہا وعلیکم السلام, چوڑی نور چلے. دوسری جماعت ملی, اس نے بھی کہا السلام علیکم یا اول, السلام علیکم یا آخر, السلام علیکم یا حاشر. سبحان اللہ. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں تھوڑی دور اور آگے چلا. تھوڑی دور جب اور آگے چلا تو میں نے پھر دیکھا ایک بندہ, ایک جماعت سلام کر رہی ہے. سلام میں کیا کہہ رہی ہے؟ السلام علیکم یا اول, السلام علیکم یا آخر, السلام علیکم یا حاشر. اچھا توجہ کی بات یہ, حضرت رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مسجد اقصی کے قریب ہوئے میں نے پوچھا جبریل وہ بڑھیا کون تھی, وہ بڑھیا کون تھی؟ اس نے مجھے اپنی طرف بلایا تھا. جبریل یہ بتاؤ یہ جماعتیں کون سی تھیں, یہ لوگ کون سے تھے, یہ 3 لوگ ملے کون تھے؟ اللہ. حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ وہ جو بڑھیا تھی وہ دنیا تھی, وہ جو بڑھیا تھی وہ دنیا تھی, اور دنیا کی اتنی عمر باقی جتنی اس بڑھیا کی باقی تھی. حضور آخری نبی ہے, آج ہی
چلے، جب آپ آگے چلے اور آپ کو سلام کیا تو وہ سلام کرنے والی ذات جناب ابراہیم خلیل کی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے سلام کیا، پھر جناب موسیٰ کلیم اللہ تھے، پھر عیسیٰ روح اللہ تھے، ان تینوں نے کیا کہا تھا؟ السلام علیکہ یا اول، سلامتی ہو آپ پر اے پہلے کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت نورانیت اور روحانیت کے اعتبار سے سب سے پہلے ہے۔ السلام علیکم یا آخر، سلامتی ہو آپ پر اے آخر۔ ابراہیم خلیل اللہ جیسا ولی اول و آخر مانتا ہے، اور جن کی کوئی بساط و حیثیت نہیں کہتے یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں یہ نہیں، اسی لیے علامہ اقبال نے تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے کہا تھا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ لیکن شرط اقبال نے، علامہ بہت متفکر ذات تھی، ایک ایسی ذات ہے جسے علماء دیوبند بھی مانتے، علماء اہل سنت بھی مانتے، اقبال کی ذات جس نے کبھی جناب والا مچل کر کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے، وہ ذات اقبال کی ہے جس نے کہا تھا لوگوں مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا، وہ اقبال کی ذات تھی جس نے کہا تھا مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں، کیا تو میں شعر پڑھ رہا ہوں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، مفکر ذات ہے اقبال، بہت ہی غور و فکر کرنے والی ذات، ایک صدی پہلے جس نے کہہ دیا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندو مسلمانوں۔ آج کا ماحول میں اگر کوئی شعر کہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس ماحول میں اقبال کہہ گیا جب ہندوستان پاکستان الگ الگ نہیں ہوئے تھے، اس دور میں کہہ گیا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ لیکن عشق اقبال کا کیا ہے؟ اقبال کہتا بمصطفیٰ برساں خیشرا کی دی ہما، ذرا سا اقبال کو مانتے ہیں تو اقبال کے عقیدے کی طرف، بمصطفیٰ برساں خیشرا کی دین ہما اوس گر بہو نرسیدی تمام بولے گی۔ ترجمہ کیا ہوا؟ فارسی کا شعر ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں مصطفیٰ تک خود کو پہنچا دے کہ دین ہما اوس، لگاؤ فتویٰ اقبال پر، اقبال کہتا مصطفیٰ مکمل دین ہے، دین ہما اوس، دین تمام کے تمام وہی ہے، مصطفیٰ برسا خیشرا یہ دین ہما اوس، اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچا دے، اس لیے کہ مصطفیٰ مکمل دین ہے، گر بہو نہ رسیدی تمام بولے بھی اس لیول تو دیکھو، عشق تو دیکھو، اقبال کا کہتا اگر حضور تک نہیں پہنچ سکا تو تجھ میں اور ابوالہب میں فرق ہے کیا؟ گر بہو نہ رسیدی تمام بولے بھی، اگر ان تک نہیں پہنچا تو پھر تو سب ابو لہب ہی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اقبال ہے، عشق و مستی کی قید لگا دی شعر ہے، نگاہ ہے عشق و مستی میں، جسے عشق ہوگا وہ اول و آخر مانے، جسے نہیں ہوگا وہ اللہ سے دعا کرنے کے اللہ عطا فرما دے۔ نگاہ ہے عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی یاسین وہی طٰہٰ وہی قرآن وہی فرقہ، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل بشرے، غبارے راہ کو بخشا ہے وادی سینا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہی اقبال ہے جس نے دنیا داروں کو بتایا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا مقام علیا کیا ہے، جس کو پلٹ کر امام احمد رضا نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کی حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ فتح تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ حضور کی ذات ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں السلام علیکم یا اول، السلام علیکم یا آخر، السلام علیکم یا حاشر۔ مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں، حضور فرماتے ہیں القصہ مختصر، بڑی تیزی سے میں آگے چلتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں ہم مسجد اقصیٰ سے پہنچے، سوال یہ ہے کہ معراج مسجد اقصیٰ عید کی کیوں کرائی گئی؟ اللہ رب العزت چاہتا تو کسی اور مسجد تک بھی مصطفیٰ کو پہنچا دیتا، لیکن وجہ ایک روایت لکھتی ہے کہ مسجد اقصیٰ کے در و دیوار نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا باری تعالیٰ ہمیں بنایا سلیمان نے،
سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کے ذریعے اس مسجد کو تعمیر کروایا، مسجد اقصی، مگر افسوس ہے کہ ہماری قوم کو پتہ ہی نہیں کہ مسجد اقصی ہے کہاں یا اس کا حال کیا ہے۔ ہمیں تو کرکٹ کھیلنے اور دیکھنے سے فرصت ملے تو پھر مسجد اقصی کی خیریت ہے نا۔ ہماری حالت تو اتنی ناگفتہ بے ہے کہ ہمیں فرصت ملتی ہے تو ہم گیم تلاش کرتے ہیں، کبھی نہیں سوچتے کہ یار اللہ رب العزت کی امانت، اسلام کی امانت کی کیا کبھی خیریت ہمیں بھی لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج مسجد اقصی اور اطراف مسجد اقصی پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، آج مسجد اقصی کے ارد گرد ظلم ڈھایا جا رہا ہے، آج وہاں مسلمانوں کو قتل عام، مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ تب شاید ہوتا ہے تو جناب ندیم قاسمی رو کر کہتے ہیں ایک بار اور بطحا سے فلسطین کو راستہ تکتی ہے پھر مسجد اقصی کی گاہ۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ہم معراج پر گفتگو سن رہے ہیں، قرآن میں مسجد اقصی کا ذکر آیا، یہ وہ مقدس جگہ ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ جناب سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے میں مسجد اقصی پہنچا، نبیوں کی جماعت وہاں موجود تھی، مصطفیٰ فرماتے جبریل نے مجھے آگے بڑھایا اور عرض کیا یا رسول اللہ نماز پڑھائیے۔ مسجد اقصی وہ جگہ ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کے دیوانوں وہاں خطبے دیے گئے۔ خطبے دینے والی ذوات قدسیہ کے نام میں ایک روایت یہ ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، پھر جناب موسیٰ کلیم اللہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، پھر جناب داؤد خلیفۃ اللہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، پھر جناب سلیمان علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور ان تمام انبیاء کرام نے اللہ نے جو ان پر نعمتیں نازل فرمائی تھی اس کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آخر میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ مگر سنیوں توجہ طلب مسئلہ یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام نبیوں کو مسجد اقصی میں جمع فرمایا، لیکن ہم مسجد اقصی کا تحفظ نہیں کر پا رہے۔ مسجد اقصی اس وقت یہودیوں کے ہاتھوں میں ہے، اس وقت مسلمان کے قبضے میں نہیں ہے، مگر ہمیں جناب والا ہلکی سی تڑپ اور ہلکی سی للک ہمارے دل میں نہیں کہ ہم مسجد اقصی کے لیے کچھ کر سکیں۔ ارے کچھ کرنا تو دور کی بات، ہمیں تو اتنا پتہ کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے کہ مسجد اقصی آخر کیوں غیروں کے ہاتھ میں گئی۔ آج سلطان صلاح الدین ایوبی یاد آتا ہے جس نے اپنے ساتھیوں کو لے کر مسجد اقصی پر اسلام کے جھنڈے کو لہرایا تھا۔ کسی دور میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہودیوں سے مسجد اقصی کو حاصل کیا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ مقدس مسجد ہے جس میں انبیاء کرام کی قدر پڑی ہے، مگر افسوس آج ہمارا ضمیر اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ ہم مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے دو جملے بولے یا کم از کم رب کی بارگاہ میں دعا کر لیں۔ نہیں صاحب، ہمیں اپنے امتحانات میں کامیابی سے فرصت ملے اور ہم اپنے لیے انوا کی دعا کرنے سے فرصت پائیں، تب تو ہم مسجد اقصی کی طرف توجہ کریں۔ دل کے پھپھولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ برادران ملت اسلامیہ، مسجد اقصی تک مصطفیٰ نے معراج فرمائی، ظاہری جسم کے اعتبار سے، صفت بشری کے اعتبار سے سنیے کس انداز سے حضور فرماتے ہیں، مسجد اقصی میں پہنچ گیا، میں نے اپنے براق کو وہی باندھا جہاں نبیوں نے اپنے گھوڑے باندھے تھے۔ حضور فرماتے میں اندر گیا، روایت کیا ملتی ہے، مسجد اقصی کے دو دیوار نے عرض کیا اے اللہ تعالیٰ، ہم نے کم و بیش تمام نبیوں کو دیکھا ہے لیکن ہم نے کبھی آمینہ کے چاند کو نہیں دیکھا ہے۔ مسجد اقصی کی دیواروں نے عرض کیا اے اللہ، ہم نے کبھی مصطفیٰ کے رخ زیبا کو نہیں دیکھا ہے، اس لیے مصطفیٰ اے اللہ ہمیں مصطفیٰ کا جلوہ دکھا ہے۔ مسجد اقصی کی دیواریں مصطفیٰ کا جلوہ دیکھنے کے لیے تڑپ رہی ہیں، تب رب کعبہ نے مشیت نے اس انداز سے حضور کو سیر کرائی کہ مسجد اقصی کی دیواروں کی آنکھوں کی پیاس کو بھی بجھا دیا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد اقصی تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رخسار اطہر کو مسجد اقصی کے دو دیوار میں دیکھا اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت میں برادران ملت اسلامیہ حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام عصا مبارک کا سہارا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے،
ایک خاتون نے حضور علیہ السلام کو ممبر بنا کے دیا. جب حضور ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے تو اس لکڑی سے جو حضور جس کا سہارا لے کر تقریر فرماتے تھے نا، اس لکڑی سے رونے کی آواز آئی. اس لکڑی سے صحیح بخاری میں حدیث ہے، مگر بے عشق محمد پڑھتے ہیں جو بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. حدیث ہے بخاری شریف میں، کیا لکڑی سے رونے کی آواز آئی. میں اپنے ننیحال کا افسانہ نہیں سنا رہا ہوں، محمد بن ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری کی باتیں جو انہوں نے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی ہیں وہ سنا رہا ہوں. کیا ہوا؟ لکڑی سے رونے کی آواز ہے. حدیث کے الفاظ معلوم کیا؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ لکڑی ایسے رو رہی تھی جس طریقے سے اونٹنی کا بچہ اونٹنی سے بچھڑ جائے تو اونٹنی روتی تھی. اور لکڑی کی رونے کی آواز صحابیوں نے سنی. کیوں روئی؟ وجہ روئی کیوں؟ کہ حضور دور ہو گئے، وہ بات کلام نہیں سن پا رہی تھی، حضور کیسے لیے روئی. کسی نے کہا نہیں صاحب وہ حضور علیہ السلام کو تسلیم کی تقریر نہیں سن پا رہی تھی اس لیے روئی. عاشق بولا نہیں جناب، تقریر تو ظاہر سی بات ہے پوری مسجد میں جب آواز جاتی تھی تو لکڑی تک بھی تو جاتی ہوگی. تقریر تو وہ سن ہی رہی تھی، پھر وجہ کیا ہے رو کیوں رہی تھی؟ کہ مصطفیٰ نے اپنے جسم سے اس کو دور کر دیا تھا. پہلے حضور اس کو پکڑ کر یا اس کو پشت لگا کر سرکار خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اس کا سہارا لے کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے. اب حضور کا جسم اقدس اس لکڑی سے ٹچ نہیں ہوتا تو مصطفیٰ کی جدائی میں لکڑی رو رہی ہے. یہ حدیث یہاں تک بخاری میں ہے. آگے دوسری کتاب میں روایت موجود ہے، حضور اٹھ کے گئے اور اس لکڑی پر ہاتھ پھیرا، رونے کی آواز بند ہو گئی. مصطفیٰ کے غم میں لکڑیاں بھی روتی ہیں، مگر ہماری کم نصیبی ہمیں حضور کی فراق میں رونا نہیں آتا. سڑک چھاپ عشق میں میری قوم کا جوان بہت روتا ہے، من پسندیدہ ٹیم کے ہار جانے پر میری قوم کا جوان بہت روتا ہے. جھوٹی ایکٹنگ اور ڈرامے کو دیکھ کر، فلموں اور سیریلوں کو دیکھ کر ہمارے گھر کی خواتین رونے لگ جاتی ہیں، لیکن جناب حضور کی محبت اور حضور کی یاد میں ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے. حضرت امام حسین ابن علی کی قربانیاں سن کر ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے. جھوٹے سیریل کی ایکٹنگ دیکھ کر ہم رونے لگ جاتے ہیں، لیکن سچی کہانی علی اصغر کی سن کر ہمیں روتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں صاحب ہمارے دل میں نماز کی خواہش کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ وجہ یہی ہے کہ جب تک دل مسلمان نہیں ہوگا رکھتے تھے، مگر ہم اتنے جناب والا بے غیرت نکلتے جا رہے ہیں کہ ہمیں ایک رات بھی حضور کی یاد نہیں آتی. ارے کم سے کم رات کی تاریکی میں مصطفیٰ کی یاد میں نہیں روتے تو کم سے کم مصطفیٰ کی سنت کی مخالفت میں جناب والا انٹرنیٹ پر اپنی رات کو گندی تو نہ کیا کرو. عزیزان ملت اسلامیہ، رات کی تاریکی میں مصطفیٰ نے فرمایا تھا تنہائیوں میں اپنے نفس کی حفاظت کیا کرو. آج ہم جناب والا تنہائی تلاش کرتے ہیں کہ صاحب میں تو بھیڑ سے الگ چلنے والا آدمی ہوں، میں تو اکیلا رہنا پسند کرتا ہوں. آپ اکیلے رہیے، میں انکار نہیں کرتا، منع نہیں کرتا، لیکن اکیلے اس وقت رہیے جب آپ اپنے آپ کو کسی چیز میں مصروف رکھتے. ہمارے بزرگوں نے کہا تھا خالی دماغ شیطان کا، خالی دماغ شیطان کا. جب آپ دماغ خالی رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے آؤ آج کرکٹ پہ جوا لگے گا، آج IPL پہ جوا لگے گا، آج جناب والا 3 پتی پہ جوا کھیلا جائے گا، آج لوڈو پہ جوا کھیلا جائے گا، آج نہ جانے کون سی چیزوں پر جوا کھیلنے کی پروگرامنگ ہم کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں اگر فکر مسجد اقصیٰ ہے تو پھر جناب والا جس دل میں مسجد اقصیٰ کی فکر ہے اس دل میں کبھی بھی جناب دنیا داری نہیں آئے گی. جس دل میں فکر ہے کہ مصطفیٰ کی امت بربادی کی طرف جا رہی ہے اس دل میں کبھی مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کی مخالفت کی فکر نہیں آئے گی. بڑی تیزی سے آگے چلتا ہوں، موضوع بڑا لمبا ہے، وقت میرا پورا ہوا چاہتا ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے مسجد اقصیٰ میں پہنچا. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے مجھے جبریل نے آگے بڑھایا تو میں نے نماز پڑھائی. جبریل نے مجھے آگے بڑھایا تو میں نے نماز پڑھائی. حضور انتظار ہی آپ کا ہو رہا تھا، خود کیوں نہیں چلے گئے آگے؟ نہیں،
آج بھی کوئی بھی وہ بندہ جو واقعی میں بڑا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں کہتا، بلکہ ان کی ساری بعض اوقات ایسی ہوتی ہے، کسی بھی مسجد میں کوئی پیر صاحب یا سید صاحب جائیں تو جب تک مسجد کا امام خود آ کر نہیں کہتا حضرت آپ ہی پڑھائیے، تب تک باشعور حضرات الا ماشاء اللہ مصلی امامت پر ڈائریکٹ نہیں جاتے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی ہی انتظار میں نبیوں کی جماعت کھڑی ہے۔ حضرت ابراہیم جیسا جلیل القدر نبی انتظار کر رہا ہے، دیکھیے ساتھ حضرت یوسف جیسا حسین و جمیل جس کے حسن کو لوگ دیکھ لیں تو انگلی کٹ جائے، درد کا احساس بھی نہ ہو، ایسا حسین خوبصورت اپنے چہرے مبارکہ پر پردہ ڈال کے چلتے تھے، نقاب ڈال کے چلتے تھے۔ ایک روایت میں ملتا ہے نقاب ڈال کے چلتے تھے، کیوں یوسف کے حسن کو دیکھ لیتا کوئی تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا تھا، کیوں اس لیے کہ دیکھتے ہی گم ہو جاتا تھا، اور نگاہ ادھر ہے چل ادھر رہا ہے تو ایکسیڈنٹ ہونا ہے۔ سرکار یوسف اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا، مگر دوستوں معراج کی شب وہ بھی مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں۔ ذرا توجہ فرمائیں، ذرا توجہ فرمائیں، حضرت اسماعیل جیسا قربانی دینے والا نبی جو اپنی جان کو مینا کی وادی میں اپنے آپ کو ذبح کروانے کے لیے تیار ہو گیا، مگر اسماعیل تیری قربانیوں کو سلام، یہ مصطفیٰ ہیں جو اپنے خاندان کے 6 مہینے علی اصغر کو بھی کٹوا دیں گے، اپنے خاندان کو کربلا میں ذبح کروا دیں گے۔ تم تو ذبح نہیں ہوئے، صرف ذبح ہونے کو تیار ہوئے تھے، مگر اس مصطفیٰ کا نواسا کربلا میں ذبح ہو جائے گا اور دنیا کہے گی اسماعیل کی قربانی کا حق آج ادا ہو گیا۔ آج وہ نبی پیچھے کھڑا ہے، ابراہیم جیسا جلیل القدر نبی جس کے لیے آگ ٹھنڈی ہو کر پھول بن جاتی ہے، وہ نبی پیچھے کھڑا ہے۔ حضرت داؤد جیسا نبی جس کا حال یہ ہے کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے ہیں تو اڑتے ہوئے پرندے رک کر سنا کرتے ہیں، مگر آج داؤد بھی پیچھے کھڑے ہیں۔ وہ داؤد جو لوہے کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو لوہا موم بن جاتا ہے، وہ داؤد جو جناب والا اللہ رب العزت کی عطا سے بہت سارا علم جانتے ہیں اور کہتے اللہ نے مجھے فصل خطاب یعنی سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا علم عطا فرمایا، وہ بھی مقتدی بن کر پیچھے کھڑے ہیں۔ ان کے بیٹے جناب سلیمان جو بے مثل و بے مثال بادشاہ، جنات ان کی چوکھٹ پہ ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے تھے، شیطان تک ان کی چوکھٹ پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا تھا۔ یہی وجہ ہے سنی عامل ہو یا دیوبندی عامل ہو، جناب سلیمان کو یاد کرتا، جنات بھگانے کے وقت وہ سلیمان کی قسم دلواتا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا یہ نبی ایسا ہے جس کے خادم جنات بھی تھے اور شیطان بھی۔ ابلیس کی کمپنی کے شاگرد بھی جناب سلیمان علیہ السلام کی حکم کی فرما برداری کرے، جلال میں ہے کھڑا رہا وہی بھی ہلتا نہیں۔ اللہ نے اتنی بادشاہت عطا فرمائی، انہوں نے دعا کی رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمانا جیسی بادشاہت میرے بعد کسی کو نہ دی جائے۔ ایسا بے مثل و بے مثال بادشاہ پیچھے کھڑا ہے جنہیں پرندوں کی بولیاں آتی ہیں۔ حضرت سلیمان کو اللہ نے پرندوں کی بولیاں سکھائی تھی، پرندوں کی بولیاں حضرت سلیمان کو معلوم تھی، وہ باتیں کرتے تھے پرندوں سے، اور ہرن شکایتیں لے کر آتا تھا، کبوتری شکایتیں لے کر آتی تھی، یہ کبوتر کو کسی نے کاٹ کر کھایا، یہ شکایت حضرت سلیمان چوکھٹ پہ لوگ لے کے آتے، پرندے لے کے آتے تھے۔ اللہ نے ایسا نبی بنایا، لیکن سبحان اللہ وہ جناب سلیمان کی چوکھٹ ہے جہاں جانور شکایتیں لے کر آتے ہیں۔ یہ مصطفیٰ کا دربار ہے جن کے کہنے سے ہرنی کی ماں بچوں کے ساتھ جان بخش دی جاتی ہے، ماں بچوں کی اس کی جان بھی بخش دی جاتی ہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی چوکھٹ ہے، وہاں جانور شکایتیں لے کر آتے تھے، یہاں بھی آتے ہیں۔ اونٹ آ کر کہتا ہے، آنسوؤں سے کچھ کہتا ہے، زبان بھی نہیں کھولتا۔ وہاں سلیمان پرندوں سے باتیں کرتے تھے، یہاں مصطفیٰ اونٹ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اونٹ روتا ہے۔ نبی فرماتا ہے اس کے مالک کو بلا کے لاؤ، انصاری صحابی لائے جاتے، حضور فرماتے ہیں اس نے تیری شکایت کی، تو کام زیادہ لیتا ہے اور کھانا کم کھلاتا ہے۔ عرض کیا حضور معاملہ تو کچھ ایسا ہی ہے، اس سے کام زیادہ لیتا ہوں کھانا کم
کم کھلاتے ہو. حضور نے فرمایا تیری شکایت کی, آج کے بعد ایسا نہیں ہونا چاہیے. اونٹ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے شکایت کی. ادھر دوسرا اونٹ پاگل ہوا ہے, کھا رہا ہے لوگوں کو. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ آگے نہ جائیں, یہ آپ کو کاٹ کھائے گا, آپ کو تکلیف دے دے گا. غیب کا نبی فرماتے تم ذرا دیکھتے تو رہو. نبی آخر زمان آگے تشریف لے جاتے. اونٹ جیسے ہی مصطفیٰ کی زیارت کرتا ہے, مصطفیٰ کے قدموں کو چومنے کے لیے جھک جاتا ہے. جسے مورخ لکھتا ہے اونٹ نے میرے سرکار کو سجدہ کر لیا, اونٹ نے میرے سرکار کو سجدہ کیا. روایت میں ہے وہ سلیمان ہے جو پرندوں کی بولیاں سمجھتے ہیں, یہاں تو سب سمجھنے کے ساتھ ساتھ ساری بیماریوں کو شفا بھی دیتے ہیں, اونٹوں کے پریشانیوں کا بداوا بھی کرتے ہیں. تب عاشق کا خون جوش میں آتا ہے اور قلم اٹھا کے لکھتا ہے اپنے مولا کی ہے شان عظیم. جانور بھی کریں جن کی تعظیم, سجد کرتے ہیں ادب سے تسلیم, پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں. یہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے. سلیمان جیسا نبی پیچھے کھڑا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ جن سے اللہ نے باتیں فرمائی, جو وہ موسیٰ جو لاٹھی مار دے تو پانی میں راستے تیار ہو گیا. وہ موسیٰ جو تھپڑ مار دے تو ملک الموت کی آنکھ باہر آ جائے. وہ موسیٰ جو پتھر پر مار دے تو سینکڑوں سال بعد انگلیوں کے نشان جناب ابو ہریرہ اپنی آنکھوں سے دیکھے. ایسا بااختیار نبی جو اپنی لاٹھی کو فرعون کے سامنے پھینک دے, اتنا بڑا سانپ بن جائے کہ فرعون کے محل کو نگلنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. وہ نبی جو اپنی لاٹھی کو جادوگر کے سامنے پھینک دے, 1000 جادوگروں کے سانپوں کو ایک لمحے میں جس کی لاٹھی بہت بڑا سانپ بن کر نگل جائے. ایسا بااختیار نبی ہے, پیچھے کھڑا ہے, اقتدا کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ اتنا پاور, مردے کے قریب جا کر کہیں قم بإذن اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے, وہ مردہ کھڑا ہو جائے. بیمار ماں کے پیٹ سے, اندھا, کوڑی آئے سرکار عیسیٰ کی چوکھٹ پر ہاتھ پھیر دے, جناب عیسیٰ اللہ ان کو شفا عطا فرمائے, اندھے کی آنکھوں میں نور عطا فرمائے. حضرت عیسیٰ مٹی اٹھا کر پرندہ بنائے اور اس میں پھونک دیں, وہ پرندہ اڑنے لگ جائے. ایسا بااختیار نبی جو مردوں کو زندہ کرتا ہے, بیماروں کو شفا دیتا ہے. ہاں اللہ رب العزت کی عطا سے جو مٹی کے پرندے بنا کر اڑا دیتا ہے, جو کہتا ہے اے بنی اسرائیلیو تم گھر میں بیٹھ کر جو کھاتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں, اور جو جمع کر کے بچا کے رکھتے ہو نا میں اس کی بھی خبر تمہیں دے سکتا ہوں. ایسی بابرکت ذات ہے. مگر پیچھے بھائی عقل کے یتیموں سے کہو اب تو مان لو, سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بھالا والا ہمارا نبی, سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اتنی مقدس ہستیاں ہیں, انتظار کر رہی ہیں, انتظار کر رہی ہے نبی. آخر الزمان جب تک آپ آئیں گے نہیں, اجی صاحب 1 منٹ انتظار ہو جائے تو لوگ گھڑی دیکھ کے ہیرے تک آ جاتے ہیں. مگر مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عالم دیکھیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کے رسول کس قدر مقبول ہے. یہاں نبی آخر الزمان کی آمد کے انتظار میں آدم صفی اللہ موجود ہے, نوح نجی اللہ موجود ہے, ابراہیم خلیل اللہ موجود ہے, اسماعیل ذبیح اللہ موجود ہے, جناب اسحاق موجود ہے, جناب یعقوب موجود ہے, جناب یوسف موجود ہے, جناب داؤد موجود ہے, جناب سلیمان موجود ہے, حضرت اسحاق موجود ہے, حضرت ذوالکفل موجود ہے, حضرت یسع موجود ہے, حضرت دانیال موجود ہے, حضرت الیاس موجود ہے, حضرت موسیٰ کلیم موجود ہے, حضرت ہارون موجود ہے, حضرت یونس موجود ہے. ارے مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رہنے والی ذات آج مقتدر ہے, اور عرب کی سنگلاخ وادیوں میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرنے والی ذات آج امامت کے مسلح پر فائز ہے. اور مصطفیٰ آگے کھڑے ہو کر اتنی مقدس ہستیوں کو نماز پڑھا رہے ہیں. عاشق کہتا ہے آخر وجہ کیا ہے, نماز پڑھوائی کیوں گئی, پڑھوائی جانی تھی. تو جس طریقے سے 3 نمازیں الگ الگ جگہ پڑھوائی ہیں, یہاں بھی حضور کو اکیلے پڑھوا دی جاتی. سب کو بلانے کی ضرورت کیا تھی, ضرورت یہ تھی
نماز پڑھا کر اسی راز کو فاش کیا جا رہا ہے تاکہ دنیا نہ کہے کہ مصطفیٰ آدم کے بیٹے ہیں اس لیے آدم افضل نہیں بلکہ آدم مصطفیٰ کے درود کی وجہ سے دنیا میں آئے ہیں، اس عورت کی توبہ مصطفیٰ کے وسیلے سے قبول ہوئی ہے، اس لیے روحوں کے پاک ہونے کی حیثیت سے اول و آخر ہونے کی حیثیت سے مصطفیٰ کو امامت کے مسلح پر کھڑا کر کے راز کو فاش کیا جا رہا ہے اور بریلی سے عاشق پکار رہا ہے۔ نماز اقصی میں تھا یہی صرف آیا ہو مانا اول و آخر، ہاں سرکار تو عالم علیہ السلام اول بھی ہے آخر بھی ہے، کیوں دست بستہ ہے پیچھے حاضر۔ اعلیٰ حضرت کے انداز شعر کو دیکھیں، دست بستہ کا معنی ہوتا ہاتھ باندھے ہوئے، ہاتھ باندھے ہوئے، کیا کہتے ہیں؟ دست بستہ ہے پیچھے حاضر۔ کون ہے پیچھے؟ نبیوں کی جماعت۔ کون لوگ؟ جو سلطنت آگے کر گئے تھے، جو حکومتیں چھوڑ کے گئے تھے نا، آج اللہ کی عطا سے وہ رب کا حبیب آیا، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کی صفوت، نوح کی نجابت، ابراہیم کی خلت، اسماعیل کا ذبح و حسان، حضرت یونس کا صبر، جناب ایوب کا صبر، جناب داؤد کا لہن، حضرت سلیمان کا ملک، حضرت موسیٰ کا تکلم، جناب عیسیٰ کا اختیار، یعنی کم و بیش تمام نبیوں کے اختیارات ہمیں بلکہ یوں کہہ لو مصطفیٰ ہی کے اختیار سے کچھ صدقے تمام نبیوں کو دیے جاتے تھے اور تمام نبی آ کر بتاتے تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی دیکھنی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی میں سلیمان کی بادشاہت بھی یاد آئے گی، موسیٰ کا تکلم بھی یاد آئے گا، ابراہیم کی خلت بھی یاد آئے گی، اسماعیل کا ذبح و حسان بھی یاد آئے گا۔ اسی لیے جب پوچھا گیا جبریل تم تو سب سے ملے ہو، ہمیں کیسا پایا؟ حضور نے پوچھا جبریل تم تو سب سے ملے ہو، ہم کو کیسا پایا؟ تب عاشق پکار اٹھتا ہے، اس میں یوسف دم عیسیٰ یہ ید بیضا داری، یوسف کا حسن ہو، یوسف کا حسن ہو، موسیٰ کا ید بیضا ہو، حضرت عیسیٰ کی طاقت ہو، ہاں ہاں یا رسول اللہ سب آپ کے پاس ہے، کیا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہمادارن تو تنہا داری، وہ خوبیاں سب کے سب الگ الگ رکھتے تھے، مگر آپ ایسی ذات ہے ساری خوبیوں کو اللہ نے ایک جگہ جمع فرما دیا ہے۔ سوال جبریل سے ہو رہا ہے، جبریل نے کہا کیا تھا اس کی عکاسی؟ جب بریلی شخص عاشق کرتا ہے تو کہتا ہے یہی بولے کبرا والے چمن جہاں کے کھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنا، ہم رہے خدا جا۔ مصطفیٰ نے مسجد اقصی میں نماز پڑھائی، مسجد اقصی میں نماز پڑھا کر حضور چلے، فرماتے جس رات میں سیر کر رہا تھا دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں عبادت کر رہے ہیں، دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عقل مندوں کے لیے اتنا کافی ہے، یا یوں کہہ لیجیے نصیب والوں کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ اللہ کا نبی مرا نہیں کرتا، بلکہ حضور فرماتے میں نے دیکھا موسیٰ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھا۔ اللہ کے نبی اللہ والے قبر میں پڑے نہیں رہتے بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے رہتے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، مگر نہیں صاحب کوئی بات عقیدے سے ٹکراتی ہے تو ہماری پڑوسی جماعت ان کے عقیدے سے اگر کوئی بات ٹکرا جائے تو اس حدیث کو بھی پیچھے رکھ کے اپنی بات کو آگے رکھا جاتا ہے۔ اگر انصاف ہے تو کہہ دو اللہ والے کبھی مرتے نہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا میں نے دیکھا وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ موسیٰ کلیم اللہ ابھی تو مسجد اقصی میں تھے، ابھی نماز پڑھ رہے، پھر چھٹے آسمان پہ ملاقات اور کریں گے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں پہلے پہ آدم، دوسرے پہ جناب یحییٰ اور عیسیٰ، بہرحال اب ترتیب مجھے روایت میں واپس سے دیکھنی پڑے گی، چوتھے پہ جناب، تیسرے پہ جناب یوسف، چوتھے پہ جناب ادریس، پانچویں پہ غالباً حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پہ حضرت موسیٰ کلیم، ساتویں پہ جناب ابراہیم خلیل اللہ۔ اب آپ دیکھیے دولہا جب جاتا ہے نا، اچھا روایت میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آسمان میں جب جاتے تو اللہ پوچھا جاتا کون؟
کہتے جبریل قیل من معک، تمہارے ساتھ کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دروازہ کھولا جاتا، حضور آگے جاتے. اب یہاں وہ لوگ اعتراض کرتے تم کہتے ہو یوں سجا رکھا تھا، یوں کر رکھا تھا، فرشتے استقبال میں کھڑے تھے، یہاں تو انٹری نہیں ہو رہی. سوال دیکھو، عشق نہیں ہوگا تو کچھ بھی سوال ہو سکتا ہے، عشق نہیں ہوگا تو کچھ بھی سوال ہو سکتا. ہوا یہ سوال کیا کہ تم تو کہتے ہو فرشتے استقبال میں کھڑے تھے اور یہاں حال تو یہ کہ دروازہ نہیں کھلتا. جبریل جو کہتے ہیں میں جبریل ہوں، میرے ساتھ محمد ہے، تب دروازہ کھلتا. سوال تو معقول تھا مگر جواب اس سے زیادہ معقول دے دیا گیا. علماء اہل سنت ہے، کوئی جناب والا کسی جماعت کی چور تھوڑی ہے. الحمدللہ مکہ شریف میں بھی دولت المکیہ لکھ کر سپرد بطور امانت گھر کے آتے ہیں. ہم اہل سنت ہیں، اہل سنت. نہ کل پیچھے ہٹے تھے نہ آج پیچھے ہٹے ہیں. ہم کل بھی ڈٹے تھے، آج بھی ڈٹے ہیں اور دعوت فکر دیتے ہیں. آ جاؤ اس جماعت کی طرف، دعوت محبت دعوت ایمان دیتے ہیں. آ جاؤ اس جماعت کی طرف جس کا تعلق صحابہ کے مسلک سے ہے، جس کا تعلق مصطفیٰ کے مشن سے ہے. سنیے حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب بدایونی اشرفی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا. بھائی صاحب میں نے جب اس کو پڑھا تو میرا ایمان تازہ ہو گیا اور میں نے کہا اللہ حکیم الامت کی قبروں میں خوب خوب رحمتیں برسائے. فخر ہوتا ہے کہ یہ ہمارے سلسلہ اشرفیہ کی ایک قیمتی ذات ہے. حضرت سرکار حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی بدایونی اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ محبت سے جواب ارشاد فرماتے ہیں. کہتے ہیں دوست معاملہ یہ ہے کہ وہ جو جبریل کا گروپ تھا نا روز کا، وہ الگ تھا. توجہ سے سنیے گا، بہت پیاری بات. جسے جبریل آتے جاتے تھے وہ اور راستہ تھا. ہائے ہائے ہائے. لیکن یہ جو راستہ جس کو جبریل کھلوا رہے ہیں نا، یہ صرف آج ہی کی رات کے لیے رکھا گیا تھا. یہ صرف آج ہی کی رات کے لیے رکھا گیا تھا. وہاں اسپیشل باڈی گارڈ تعینات تھے. یہ راستہ معراج کے لیے رکھا گیا ہے. اور جبریل سے پوچھا جا کون؟ جبریل کو بھی وہاں سے جانے کی اجازت نہیں تھی. ورنہ صرف جبریل کہتے میں جبریل ہوں کھولو چلو، نہیں. پوچھا جاتا کون تمہارے ساتھ؟ محمد. تب فرشتے کہتے ہاں انہی کے لیے تو اس دور کو بنایا گیا ہے. دروازہ کھول کے کہتے مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا رسول اللہ. کون کہہ رہا ہے؟ بے عشق محمد پڑھتا ہے وہ بخاری، آتا ہے بخاری کو بخاری نہیں آتی. مرحبا یا رسول اللہ کا نعرہ اگر میلاد النبی کے جلوس میں سوفی لگاتا ہے تو فتوے لگانے والوں پہلے آسمان پر ابراہیم نے مرحبا کہا ہے، دوسرے آسمان پر عیسیٰ اور یحییٰ نے مرحبا کہا ہے، تیسرے آسمان پر جناب یوسف نے مرحبا کہا ہے، چوتھے آسمان پر جناب ادریس نے مرحبا کہا ہے، پانچویں آسمان پر جناب ہارون نے مرحبا کہا ہے، چھٹے آسمان پر جناب موسیٰ نے مرحبا کہا ہے، ساتویں آسمان پر فخر کے ساتھ حضرت ابراہیم نے مرحبا کہا ہے. ارے مرحبا یا رسول اللہ کہنا زندگیوں کی، وہابیوں کی نہیں بلکہ نبیوں کی. تب ہم کہتے ہیں صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کی انٹری ہو رہی ہے. آسمانوں میں فرشتے استقبال کر رہے ہیں. اللہ اکبر. فرشتے استقبال کر رہے ہیں. پہلی آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان. ہائے ہائے ہائے. سرکاری دو عالم علیہ السلام کو جبریل بتاتے لے جاتے ہیں یا رسول اللہ یہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. بہت لمبی روایت، الگ الگ روایت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیکھا موقع پر بیان کیا. ہاں موقع پر بیان کیا. ایک یہ حضور علیہ السلام والتسلیم کا نام ہے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بنت صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یار تم سے اسٹیج کا کھمبا نہیں سمجھتا، اتنی بھاری بھاری دلیلیں کیسے سنبھالنا. خدا کے واسطے سنبھلنا سیکھو، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے.
اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. بہرحال چلیے گفتگو کو یہیں پہ ختم کر دیا جاتا ہے. دامن وقت میں گنجائش باقی نہیں رہی. مجھے 12:30 بج گئے. یہ مصطفیٰ کا تذکرہ ہے کبھی ختم نہیں ہو سکتا. تیرے تو بس وعیب پناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ کریم ہمیں حضور علیہ السلام کا سچا عشق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب میں محبت امن قائم فرمائے. آمین بحق طٰہٰ یاسین. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. جب تک چلیں گی نور کی سانسیں میرے حضور ہوتی رہے تمہاری ثنا اس غریب سے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اب صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا. صلاۃ